السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ میں سفر میں ہوں اور اس وقت حیدرآباد میں ہوں۔ اب کچھ دنوں تک آپ کو میرے ویلاگس جو ہیں وہ سفر میں ہی نظر آئیں گے، کبھی کہیں ہوں گا کبھی کہیں ہوں گا، لیکن بہرحال جہاں پر بھی ہوں گا آپ سے رابطہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں ہوں سندھ میں اور حالات جو ہیں وہ پنجاب کے ڈسکس کروں گا، کیونکہ اس وقت پنجاب کے حالات نے ملک کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان پورا کا پورا یرغمال ہے پنجاب کی صورتحال پر۔ پوری کی پوری قومی قیادت جو ہے وہ فوکسڈ ہے کہ لاہور کے مسائل، لاہور کے معاملات کس طرح حل کیے جائیں، کس طرح سلجھائے جائیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہیں، ایک طرف آئین ہے، قانون ہے، ایک طرف پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن ہے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب بھی سیاسی جماعت ہی ہیں کہتے ہیں، لیکن جو ان کا ایکٹ ہے وہ سیاسی جماعت والا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وفاق کے ادارے ہیں جن کے اوپر اب خطرہ ہے کہ دوبارہ عمران خان صاحب جو ہیں وفاقی اداروں، وفاقی جو کیا ہوتا ہے علامتیں ہیں ان کے اوپر لاہور میں دوبارہ حملے کروائیں گے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک بار ہوا تھا، گورنر ہاؤس لاہور پر اٹیک ہوا تھا۔ گورنر ہاؤس کے سامنے مظاہرہ تو کرنا سب کا حق تھا، مگر گورنر ہاؤس کی اس حکومت کے کارکنوں نے جو ہے وہ آگ لگے گورنر ہاؤس کے دروازے کو، جو حکومت ظاہر پروٹیسٹ کر رہی تھی، جو پنجاب میں جن کی حکومت تھی۔ اب پھر عمران خان صاحب نے گورنر ہاؤس کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کی کال دی ہے۔ بنیادی جو چیز ہے جو میں اکثر آپ کو گزارش کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے جو معاملات ہیں، سیاسی حالات ہیں، وہ سیٹل ڈاؤن ہونے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ عمران خان صاحب وہ ایک جاندار ہیں جو بحران کے پانیوں پر پلتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی نا کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو عمران خان صاحب بحران کے پانی کے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ تو ان کو بحران کا پانی چاہیے، جس کے لیے وہ ملک میں ظاہر ہے بحران در بحران پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور معاملہ جو عمران خان صاحب کے متعلق مسلسل چلتا آ رہا ہے، پہلے وہ معاملہ میں ڈسکس کر لوں، وہ بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے، آڈیو لیکس والا معاملہ۔ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی کی ذاتی آڈیوز جو وہ ٹیپ کرنا، کسی کے ذاتی ٹیلی فون ٹیپ کر کے پھر اس کو پبلک کرنا، اس کو وائرل کرنا، اس کو کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے معاملہ سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو چاہے ذاتی ہو، بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کو کسی بھی طرح کی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا ظاہر ہے اس کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ تو اب جو عمران خان صاحب کی ایک آڈیو، ایک نہیں ظاہر ہے 3 آڈیوز وائرل ہوئی تھی، ہو سکتا ہے مزید بھی کوئی آ گئی ہو، میں سفر میں تھا، میں نے اس طرح تو دیکھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک آڈیوز کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا یوں کہہ لیں۔ تو وہ اس کے بعد جو مبینہ طور پر جس خواتین کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جس خاتون کے حوالے سے، خواتین تو زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ خواتین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آڈیو کسی کی تھی، دوسری جو ہے وہ کسی کی تھی، اور ایک آڈیو میں پھر کسی اور کا ذکر بھی تھا، بلکہ کئیوں کا ذکر تھا، ذکر تو پھر 4 کا بھی تھا۔ تو ان آڈیوز کا جو مبینہ طور پر کردار خاتون ہیں آئلہ ملک صاحبہ اور سمیرہ ملک صاحبہ، سمیرہ ملک صاحبہ کا نام ہے آڈیو میں، اور عمران خان صاحب نے ان کو لے کر اپنی کسی جو ہے وہ نازیبہ نامناسب سی خواہش کا اظہار کیا مبینہ طور پر آئلہ ملک کے ساتھ، اور وہ بھی مبینہ طور پر، آئلہ ملک بھی مبینہ ہے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب نے تو کہیں کوئی اس معاملے کو نہیں کہا کہ آڈیوز غلط ہیں، جعلی ہیں، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مینوں کوئی فرق نہیں پیندا بھائی، جو کرنا ہے کر لو۔ میرے لوگ جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کے بقول عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو فرق نہیں پڑتا، عمران خان صاحب کی جتنی مرضی آڈیوز لے کر آ جائیں، جتنی مرضی ویڈیوز لے کر آ جائیں، عمران خان صاحب کو ٹکے کا فرق نہیں پڑنا۔ یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو بات ٹھیک ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کے حال کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب کی نیچر کو، طبیعت کو شیخ صاحب بہتر زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ شیخ صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو رام کیا ہوا ہے۔ رام میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب نے ایک وقت میں کہا تھا کہ شیخ رشید جیسوں کو تو میں چپراسی بھی نہ بناؤں، تو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ تم کون سے کامیاب سیاستدان ہو، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تم کامیاب سیاستدان ہو، تمہارے جیسی کامیابی اللہ مجھے نہ دے، ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ پھر کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب کو اپنا اتنا گرویدہ بنا دیا کہ عمران خان صاحب ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے شیخ رشید جیسا اتحادی دے دے، اور پھر شیخ رشید اتحادی ایسے بنے کہ شیخ صاحب کے بغیر عمران خان صاحب کا کوئی جلسہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔
عمران خان صاحب کے جلسے میں یا تو عمران خان صاحب کے جلسے پر ان کے چاہنے والے چیختے چلاتے رور کرتے تھے، یا پھر شیخ رشید صاحب کے جو ہے وہ بھڑک بازی پر، نازیبا گندی گفتگو پر، گھٹیا زبان جو استعمال کرتے ہیں، یہ میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، تو ان پر وہ جو ہے وہ لوگ پی ٹی آئی کے اس کے اوپر چھلانگے لگایا کرتے تھے۔ تو شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جتنی مرضی آڈیوز لے کر آ جائے، جتنی مرضی گندی ویڈیوز لے کر آئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کو کینڈے میں اتارا ہوا ہے، شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کو ناپا ہوا ہے ان کا پانی، کہ عمران خان صاحب کی دکھتی رگ کون سی ہے، عمران خان صاحب کس کیا ہوتا ہے کھال کے بنے ہوئے، کس مٹی کے بنے ہوئے، جن کو فرق پڑتا ہے پھر وہ آ کر سامنے پریس کانفرنسز کر کے بتاتے بھی ہیں۔ جس طرح بلاول بھٹو زرداری کے متعلق ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ڈرنک ہو کر شراب شروب پی کر امریکہ میں کہیں پکڑے گئے، اور پھر یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا، حالانکہ بلاول کا جو کام ہے، جس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں فارن آفس میں بطور وزیر خارجہ خارجی محاذ پر، وہ تاریخی ہے، مطلب ماضی قریب میں اس طرح کا کام کسی وزیر خارجہ نے اس طرح کے نازک موقع پر نہیں کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ لڑکا جو سکون سے نہیں بیٹھتا بھائی، وہ کبھی افغانستان ہوتا ہے، کبھی وہ اپنا یو اے ای بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ترکی ہوتا ہے، کبھی سعودی عرب ہوتا ہے، کبھی امریکہ ہوتا ہے، کبھی اقوام متحدہ ہوتا ہے۔ اس نے 8 مہینوں کے اندر اندر کایا پلٹ دی ہے پاکستان کی خارجی امور میں، اور یہ بات کوئی مذاق میں نہیں کہہ رہا میں۔ عالم یہ ہے کہ آر ایس ایس جیسی ڈھیٹ ہڈی، بی جے پی جیسی انتہا پسند جماعت، ان کو بلاول بھٹو کے سر کی قیمت لگانی پڑ رہی ہے، تو کوئی تو بات ہے نا، کچھ تو کر رہا ہے لڑکا، کہ وہاں پہ ایک لیڈر نے، لوکل لیڈر نے کہا کہ بلاول بھٹو کی سر کی قیمت میں 2 کروڑ روپے لگاتا ہوں جو مجھے اس کا سر تن سے جدا کر کے لا کر دے گا، تو بلاول کچھ تو کر رہا ہے۔ تو بلاول کو کے خلاف جب یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو بیسیکلی پروپیگنڈا پاکستان کے اس وزیر خارجہ کے خلاف ہو رہا ہے جو پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکال رہا ہے، جو دن رات ایک کیے ہوئے ہے، جو واقعی ملک میں نہیں بیٹھتا، جو اپنے حلقے میں نہیں جاتا، جس نے اپنی سیاست جو انتخابی سیاست ہے وہ داؤ پہ لگائی ہوئی ہے کہ چلیں یار پاکستان کو اس سچویشن سے نکال لیں، اس کے بعد لوکل پولیٹکس ہوتی رہے گی۔ تو اس بلاول بھٹو کے متعلق جب یہ کہا گیا کہ جی وہ شراب پی کر وہاں پر گل گپاڑا کر رہا تھا، پھر گرفتار ہو گیا، تو وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس کی کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی بلاول بھٹو نے 1 ارب 75 کروڑ روپے جو ہے وہ جب سے وزیر خارجہ بنے تب سے بیرونی ممالک دوروں پر لگائے۔ اول تو نہیں لگائے ہوتے تو کوئی میرے نزدیک کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ وزارت خارجہ جب آپ چلاتے ہو تو کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب، میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی کہتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ وزارت خارجہ بیرونی دوروں پر اتنا خرچہ کر لیا، یا شاہ محمود قریشی نے اتنا خرچہ کر لیا۔ یہ خرچوں کا حساب کتاب جو ہوتا ہے نا ملک کے جو ہوتا ہے وہ اپنا سفارتی معاملات ان میں نہیں دیکھا جاتا، جس طرح آپ دفاعی معاملات میں نہیں دیکھتے۔ اب نہیں پوچھتے بھائی، کتنے کہا جاتا ہے کہ مت پوچھیں بھائی، نہیں پوچھا جاتا، کوئی فورم نہیں پوچھتا، کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے خارجی محاذ پر۔ ہاں اگر اللہ تللے ہیں، اگر وہ عیاشیاں کر رہے ہیں تو حساب کتاب لگا لیا جائے کہ جی ہاں یہ جو ہوتا ہے نا جمع تفریق کر لیا جائے۔ تو اول تو وہ کوئی اگر رقم خرچ بھی ہو رہی ہے تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، عالمی تنہائی سے پاکستان نکل رہا ہے، ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ بلاول نے خود آ کر پریس کانفرنس میں اپنا کہا نیو یارک میں بیٹھ کر یا واشنگٹن میں بیٹھ کر کہ جی میں نے ایک چیز اپنے پلے سے کی ہے، میں ٹکٹ خریدتا ہوں بیرون ملک دورے پر جاتے ہوئے اپنی جیب سے خریدتا ہوں، میں قیام کرتا ہوں جس ہوٹل میں اس کا خرچہ میں اپنی جیب سے اٹھاتا ہوں، لہٰذا میری ذات کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ میں پلے سے کرتا ہوں، یا میرے وفد جو ان کے قریبی جو اسٹاف ہے وہ خرچہ میں خود اٹھاتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ 1 کروڑ 75 کروڑ روپے بلاول نے خرچ کیے ہیں، اس کا جواب بلاول نے دیا کیونکہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ساکھ کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ساکھ کیا چیز ہوتی ہے، عقیدت ہونی چاہیے، لوگوں کو مجھ سے عقیدت ہے تو لوگ میرے اوپر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کی سیاست۔ پہلے تو موروثیت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، کہتے ہیں موروثیت، یہاں پر خان صاحب موروثیت سے اگلے درجے پر نکل گئے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں اس پر یقین کرو، میں جو کر رہا ہوں اس پر یقین مت کرو۔ یعنی عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوتی ہے، اس آڈیو کے اوپر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو۔ عمران خان صاحب نے کہا میری یہ ویڈیوز لے کر آئیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا، ایک بار نہیں کئی بار کہا۔
تو عمران خان صاحب کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال وہ سمیرا ملک اور عائلہ ملک کے متعلق ان کے وکلاء نے وضاحت دی ہے کہ جی وہ آڈیو، وہ کہہ رہی ہے کہ جی آڈیوز جعلی ہیں. تو اب اگر وہ آڈیوز جعلی ہیں تو اس کی تحقیقات اور تفتیش ہونی چاہیے، فرانزک ہونا چاہیے، اور یہ جو لیک کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی عائلہ ملک کی آڈیو ہے، یہ ان کے خلاف عائلہ ملک کو چاہیے کہ وہ ان کو سو کرے. ہم نے تو کبھی نام نہیں لیا، میں پہلی بار نام لے رہا ہوں عائلہ ملک صاحبہ کا، کیونکہ وہ خود ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ان کے وکیل کے ذریعے کہ وہ آڈیو میں وہ نہیں ہے، آڈیو لیک میں عمران خان صاحب کے ساتھ جن کی وہ جنسی گفتگو ہے، وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو بہرحال وہ جو بھی ہے، تو ایک تو یہ معاملہ تھا، میں نے کہا پہلے یہ معاملہ ڈسکس کر لیتے. دوسرا جو صورتحال ہمارے ہونے جا رہی ہے پنجاب کی، اس پر تو میں اگلے ولاگ میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا. ابھی جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ حکومت کو، گورنر صاحب کو ان کے وکلاء نے منع کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو اس بنیاد پر ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے جو ہے وہ حلف کہہ رہا ہوں میں، انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. حالانکہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اجلاس ہی نہیں ہوا. جب اجلاس نہیں ہوا تو اس میں وزیر اعلیٰ کا قصور نہیں ہے، اس پر پھر اسپیکر کے خلاف کارروائی تو آپ کوئی بھی ہو سکتی ہے، قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں ہو سکتی. اگر اسپیکر اجلاس گورنر صاحب کی ہدایت پر کنڈکٹ نہیں ہونے دیتے تو اسپیکر، کیونکہ وزیر اعلیٰ بذات خود تو اجلاس نہیں بلا سکتے، تو اسپیکر کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے، وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. اس لیے مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ ابھی اس معاملے کو اس طرح نہ چھیڑا جائے، یہ بڑی قانونی جنگ شروع ہو جائے گی. تو اگر وہ قانونی جنگ پڑ گئی، ہم نے ڈی نوٹیفائی کر دیا، ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد وہ چلے گئے عدالت میں، اور عدالت میں جانے کے بعد معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں، سب جوڈس. جب سب جوڈس ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف بھی نہیں جا سکیں گے، یا دوبارہ اعتماد کے ووٹ کے لیے بھی نہیں کہہ سکیں گے. لہٰذا اس کو سیاسی طور پر دیکھا جائے، قانونی طور پر ڈی نوٹیفائی کرنے والا جو آپشن ہے اس کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، یہ مشورہ دیا گیا، اور جو کہ اچھا مشورہ ہے. اب آصف زرداری صاحب بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لاہور میں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو کوئی کسی منطقی انجام تک پہنچائے، کیونکہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. اور ادھر حکمران اتحاد جو ہے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر، وہاں پہ ان کے اجلاس، ان کی میٹنگیں، کافی ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیٹھکیں چل رہی ہیں وہاں پر. تو وہ معاملہ پنجاب کا اب ظاہر ہے ابھی تک پھنسا ہوا ہے. ادھر آئی جی جو ہیں پنجاب کے، وہ عامر ذوالفقار صاحب کو لگا دیا گیا ہے. اپنا پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے تھے ان کو آئی جی لگانا، عبداللہ سنبل صاحب کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف سیکرٹری لگیں، لیکن لگ گئے ہیں. اب وفاقی حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی طرح اپنا انتظامی جو معاملات ہیں نا وہ اپنے ہاتھ میں لے لے صوبے کے، کیونکہ پنجاب میں تو جس طرح کے عمران خان صاحب گورننس کر رہے ہیں، جس طرح کے پرویز الہی صاحب، وہ ہم اکثر ہم جہاں اکثر سیلاب آیا کرتے، وہاں ایک کہاوت ہے کہ اس طرح آپ کام کر رہے ہیں جس طرح سیلاب میں اپنا مال اسباب سنبھالا جاتا ہے کہ طوفان میں جو بچتا ہے بچ لے. تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں. کون سے کام کر رہے ہیں؟ 87,000 ایکڑ زمین جو ہے لاہور کی، اس کو انہوں نے گرین لینڈ سے جو ہے وہ کنسٹرکشن لینڈ میں ڈکلیئر کر دیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لو، 100 ارب روپے گجرات ڈویژن کے لیے رکھ دو. تو پرویز الہی صاحب کا تو ان کا وہ ہے اپنا ٹارگیٹ ہی اور ہے. تو وہ تو جو کچھ سمیٹ سکتے ہیں، بھاگتے چور کی لنگوٹ کی مثال مصداق، وہ تو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسمبلی ٹوٹ رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، تو جو کچھ سمیٹ سکتے ہو تو سمیٹو. تو پرویز الہی صاحب تو ادھر اس طرف جا رہے ہیں. لہٰذا انتظامی معاملات جو ہے وہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ اپنے کنٹرول میں لیں، تو اس پر وفاقی حکومت کا تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے وفاقی حکومت. اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. اگلے ولاگ میں اس پر ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. ایک اور معاملہ ہے اعظم سواتی صاحب کا. اعظم سواتی صاحب برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب ظاہر ہے نئی ایڈمنسٹریشن کے متعلق بات نہیں کرتے. اب عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کا ذکر نہیں کرتے. اب عمران خان صاحب مسٹر ایکس مسٹر وائی کا ذکر نہیں کرتے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اوئے توئے تو تڑا نہیں کر رہے. مگر اعظم سواتی صاحب نے عمران خان صاحب کی محبت میں یہ سارا کچھ کیا. اعظم سواتی صاحب گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے جی کپڑے میرے اتارے گئے، وہ ہوا ہوگا. اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری ایک ویڈیو جو ہے میرے فیملی کو بھیجی گئی، جو کہ ان کی بقول ان کے کہ ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ تھی، تو وہ ان کو بھیجی گئی. نازیبہ حرکت، غلیظ حرکت، گھٹیا حرکت جس نے بھی کی، مگر انہوں نے اس بنیاد پر انہوں نے
ٹویٹ کر دیے تھے فوجی کمان کے خلاف، اور ایک بار نہیں کیے، بیانات دیے، مسلسل دیے. تو ان کی ضمانت کا معاملہ تھا، تو ضمانت کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں تھا، اسلام آباد کی عدالت میں. تو اسلام آباد کی جو مقامی عدالت ہے، جج جو ہیں، انہوں نے اعظم سواتی صاحب کی درخواست مسترد کر کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اعظم سواتی صاحب نے جو ضمانت کی درخواست ہے مسترد کر کے، انہوں نے کہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہے اسپیشل جج ہیں سینٹرل کے اسلام آباد کے، انہوں نے کہا اعظم سواتی صاحب نے ایک جرم بار بار کیا ہے، لہٰذا ان کو، اور یہ جرم وہ ہے جس میں ان کو 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے، تو اس لیے اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی. یہ معاملات تھے. سفر میں ہوں تو باقی چیزیں جو ہیں وہ ذرا بلاول ہاؤس بھی فون گھماتا ہوں، گورنر ہاؤس بھی پتہ کرتا ہوں، مسلم لیگ نون سے بھی پوچھتا ہوں، پی ٹی اے والوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ ہاں جی دسو سارے مل کے پنجاب دا کی کرنا جے پنجاب تو ہلے. ادھر پی سی بی میں تو عمران خان صاحب کی نشانی مٹا دی گئی ہے، وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے رمیز راجہ کو بطور چیئرمین پی سی بی، اور نجم سیٹھی صاحب براجمان ہو چکے ہوئے، آج وہ پہنچے ہوئے تھے، اور ایسے ان کا استقبال کیا جا رہا تھا جیسے وہ دولہا ہوں. اسی طرح ان بابوؤں نے اسی طرح استقبال کیا تھا رمیز راجہ صاحب کا بھی، جس طرح وہ دولہے تھے. تو یہ تو ہمارا ایک قومی مزاج کہہ لیجئے، یا ہمارے کم از کم بابوؤں کا، بیوروکریسی کا، سرکاری جو ہماری مشینری ہے ان کا مزاج ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب کی نشانیاں تیزی سے مٹانے کا کام جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب جو تخت لاہور ہے وہاں سے عمران خان صاحب کی نشانی یہ جو وفاقی حکومتی اتحاد ہے مٹا پاتا ہے یا نہیں پاتا. اگلے ولاگ میں اس پر بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.